अस्सलाम वालेकुम जी। इसीलिए तो कत्ले आशिकां से मना करते थे, अब फिर रहे हो यूसुफ बेकारवा होकर। इमरान अहमद खान न्याजी को किस तरह बिजली से बचाया मतीउल्लाह जान ने, ये हम आपको आज बताएंगे। लेकिन उससे पहले इमरान अहमद खान न्याजी जिस वक्त सुप्रीम कोर्ट की पेशी भुगत रहे थे, ऐन उसी वक्त उनके दस्ते रास और ताहाल प्रेस कॉन्फ्रेंस से इनकार करके पीटीआई में टिके हुए जनाब शाह महमूद कुरैशी साहब जो थे वो और जनाब उन पीटीआई छोड़ जाने वाले असद उमर साहब जो अब भी दस्ते दराज करके इमरान अहमद खान न्याजी साहब से हाथ मिलाते हुए पाए जाते हैं कमरा अदालत में, वो उन दोनों की पेशी हुई। इन दोनों खबरों का अहवाल हम आपको बताएंगे आज, आपने हमारे साथ रहना है, मज़ा आएगा तो। अब जनाब इमरान अहमद खान न्याजी साहब सुप्रीम कोर्ट पहुंचे और सुप्रीम कोर्ट तो आपको पता है गुड टू सी यू होता है, जजेस का दरवाज़ा खुलता है इमरान अहमद खान न्याजी के लिए, और जनाब उन्हें जजेस की राहदारी से गुजार के अदालत में लाया जाता है और उस सुप्रीम कोर्ट में पेश हुए जहाँ पे कहा जाता है हैव ए नाइस डे, गुड टू सी यू। आपको देख के बहुत खुशी हुई। आज इमरान खान न्याजी के लिए पता नहीं क्या हो गया। अच्छा, ये बेंच भी जो था, इस बेंच में से मुसरत हलाली साहिबा को निकाल के और एक अदद हम ख्याल इमरानडू तो कहना ज़रा ज़्यादा सख्त हो जाता है, लेकिन इमरानदार जज को डाला गया और बेंच रिकॉन्स्टिट्यूट हुआ और फिर पता चला कि नहीं वो तो काम ख़राब हो जाएगा, तो फिर उस हम ख्याल इमरानदार जज को निकाल के दोबारा मुसरत हलाली साहिबा को इस बेंच के अंदर शामिल किया गया। तो ये बेंच 2 दफ़ा टूटा और 2 दफ़ा बना। उसके सामने इमरान अहमद खान न्याजी साहब जो थे वो पेश हुए और उन्होंने पेश होकर कहा कि कोयटा में मेरे ख़िलाफ़ जो जलसा मुकदमा हुआ है वो गलत है। इसके ऊपर जो था वो कहने वाले कहते हैं जो अदालत में मौजूद थे कि आज जस्टिस मुजाहिर अली अकबर नकवी जो थे उनकी पूरी कोशिश थी कि वो उमर अताब बंदयाल की कमी पूरी कर सकें। जैसे ही इमरान अहमद खान न्याजी के ऊपर उनकी नज़र पड़ी तो उन्होंने गौर से उनको देखना शुरू किया और फिर देखते गए और देखते ही रहे। ठीक है, अब उनका बस नहीं चल रहा था कि वो नीचे उतरे, उनका चेहरा हाथ में पकड़ें और कहें कि एक पप्पी इधर एक पप्पी उधर। लोग हैरान परेशान कि जनाब ये टिकटकी बांध के इमरान अहमद खान न्याजी साहब को देख रहे हैं तो भाईजान तुसी उन्होंने अपने चैंबर च बुला के उत्थे वेख लो, रज के वेख लो। खैर अदालत में वो देखी जा रहे थे। तो इसके ऊपर जो है वो इमरान अहमद खान न्याजी साहब ने ना सिर्फ के इन्वेस्टिगेशन ज्वाइन नहीं की बल्कि इन्होंने मुतलका थाने को अप्रोच भी नहीं किया। और उसके बाद फिर ज़ाहिर मुज़ाहिर अली अकबर नकवी साहब ने फौरी तौर पे मुकदमे का जो इंदराज हुआ है उसकी मुबादियात यानी कि उन दफ़ात के ऊपर बात करने की कोशिश की। तो उसके ऊपर फिर याहिया अफरीदी साहब जो थे उन्होंने कहा कि नहीं, पहले हमारे पास बेल का मुकदमा है, हमारे पास असल मुकदमे को चैलेंज नहीं किया गया, जो बात कही गई है हम उसी पे तक महदूद रहें तो ज़्यादा मुनासिब होगा। तो बज़ाहिर जो थे वो हर बात के ऊपर याहिया अफरीदी साहब जो कर रहे थे, जो कि इस बेंच की सरबराही कर रहे हैं, उनको मुज़ाहिर अली अकबर नकवी साहब टोक रहे थे बल्कि कह रहे थे उनके साथ। तो फाइनली जो वहाँ पे मौजूद हैं मुबैना तौर पे रिपोर्टेडली हमें बताया गया कि फाइनली फिर जो थे वो कामयाब हो गए। मुज़ाहिर अली अकबर नकवी साहब 9 अगस्त तक इमरान अहमद खान न्याजी की गिरफ़्तारी को मुलतवी कराने में और उस वक़्त तक जो है मुतलका सूबाई हुकूमत से जवाब अब भी मांग लिया गया। अब इमरान अहमद खान न्याजी साहब असल खबर है नहीं की है तो मैं बहाना लाया। ठीक है, असल खबर ये है कि इमरान अहमद खान न्याजी साहब बैठे थे तो वहाँ पे वो जो शिराजी हैं, क्या मुर्तज़ा शिराजी क्या नाम है उसका, जो आजकल जियो में चले गए हुए हैं, पहले वो होते थे बोल के अंदर होते थे। तो वो अपने चलते हुए जो सवालात होते हैं वो पूछने के अंदर जो हैं वो बड़े मारूफ थे, तो इसलिए शायद जियो ने उनको ले लिया कि अब चूँकि पेशियाँ इमरान अहमद खान न्याजी की होनी है तो वहाँ से उनसे सवालात किए जाएं। तो खैर अब वो तो चूँकि जियो में आ गए हैं तो तैयब बलोच साहब कोई साहब हैं, वो तशरीफ़ लाए हुए थे बोल टीवी से
اور وہ عمران احمد خان نیازی صاحب کے کندھے کے پیچھے سنائے کھڑے ہوئے تھے، دائیں یا بائیں کندھے کے پیچھے کھڑے ہوئے تھے. تو ہر کوئی سوال کر رہا تھا جرنلسٹ، اور عمران احمد خان نیازی صاحب اس کو ایسے کبھی ایسے کبھی ایسے کر رہے تھے. تو انہوں نے پچھوں اچھی آواز نال سوال کیتا، جو کہ بہرحال سوال نہیں تھا، وہ ایک کمنٹ تھا. ٹھیک ہے، انہوں نے کہا کہ عمران خان صاحب آپ کو شرم تو آتی ہوگی. اب یہ سوال نہیں، یہ ایک انتہائی واہیات قسم کا پولیٹیکل کومنٹ ہے، جو کہ کسی بھی پولیٹیکل لیڈر کے خلاف ایسی بات کم از کم جرنلسٹ کو نہیں کرنی چاہیے. ان کا کوئی مخالف پولیٹیکل ورکر کرے تو کرے. اب بول ٹی وی عمران احمد خان نیازی صاحب کے صدقے واری، کیونکہ سالہ پاک جو ہیں فیض حمید صاحب کے، وہ اس کے مدار المہام ہیں، اعلیٰ عہدے کے اوپر فائز ہیں بول ٹی وی کے. تو وہ وہاں سے مطلب یہ بول ٹی وی واحد میرے خیال ہے، اور بھی 92 اور وہ بھی تھے، جس نے شروع کیا تھا نااہل نواز شریف، بھگوڑا نواز شریف. یہ اس طرح کے واہیات لوگ ہیں. تو ظاہر ہے اتنی غلاظت اور اتنی گندگی جو ہے وہ کوئی فیض حمید کا سالہ ہی پہنچا سکتا ہے. ویسے یار گولی یاد آئی، لہذا مینوں بس ایتھے ہی رہن دیو پایا، وہ گولیاں مارن والا خاندان جے. تو فیض حمید صاحب کے سالہ پاک جو ہے وہ وہاں پہ اعلیٰ عہدے پہ متمکن ہے. بول ٹی وی میں مبینہ طور پہ کہا یہی جاتا ہے. انہوں نے جناب سوال، اب یہ جو تھا ایسی واہیاتی تھی کہ وہاں پہ اب دیکھیے جو میں نے شعر پڑھا تھا شروع کے اندر، میں اس کی طرف آپ کو واپس لے کے چلتا ہوں. متی اللہ جان، وہ متی اللہ جان جس کو ان کے دور کے اندر، عمران خان کے دور کے اندر اغوا کروایا گیا، اور عمران خان صاحب نے، اور سارا دن اس بیچارے کو ٹارچر کیا گیا، تشدد کیا گیا، مختلف جگہوں پہ گھمایا گیا، گولی مارنے کی بھی کوشش کی گئی، اور دھمکی، کم از کم دھمکی تو ضرور دی گئی، اور حالات بھی ایسے پیدا کر دیے گئے کہ اب پتہ نہیں یہ مار دیں، اگلے لمحے یہ فائر کر دیں گے، مجھے مار دیں گے. مطلب متی اللہ جان کے سارے انٹرویوز جو ہیں اس حوالے سے وہ آن ریکارڈ ہیں. وہ متی اللہ جان جو تھا جس کے اوپر تشدد بھی ہوا، جس کو اغوا بھی کیا گیا، اور شام کو جب پریشر بڑھ گیا تو اس کو رہا کر کے بڑے یہ اپنی طرف سے بڑی نخوت سے کہتا تھا ایک دن کے لیے تو لے کے گئے تھے. ٹھیک ہے، تو ماما آپ بھی ایک دن لی جانا اندر، ایک دن کے لیے جاتا پورے ملک کو آگ لگا دیتا ہے، تو اپنے لیے بھی صبر کرنا. تو خیر وہ اپنا اللہ آپ کا بھلا کرے. وہ جو ہے اس پہ اپنا متی اللہ جان صاحب آگے آئے، اور انہوں نے اس بندے کو، اس بچے کو، جو بھی وہ تھا طیب بلوچ، اس کا ہاتھ سختی سے پکڑ کے پیچھے کیا اور کہا کہ یہ سوال نہیں ہے، یہ بدتمیزی ہے، اور آپ یہ سوال نہیں کر سکتے، آپ کو ایسا سوال نہیں کرنا چاہیے. تو اس کے بعد انہوں نے پیچھے کیا. تو بس مجھے یاد آ گیا کہ جناب اسی لیے تو قتل عاشقاں سے منع کرتے تھے. وہ جو مانسٹرز، وہ جو جانور، وہ جو درندے، وہ جو غلاظت آپ نے میڈیا کے نام کے اوپر میڈیا کے اندر مسلط کی تھی براستہ ISPR بول کی شکل کے اندر، وہ غلاظت عمران احمد خان نیازی تمہارے گلے کو آ گئی. ٹھیک ہے، اور بچایا پھر بھی تمہیں ایک ایماندار اور تمہارے اس وقت کے کریٹک جرنلسٹ نے. بس میں نے یہی کہنا سی. اب آ جائیں جناب FIA کے دفتر چلتے ہیں. اور نہیں میں نہیں جا رہا، میرے ویسے کیسز نہیں ہوتا کول، وہ عدالتیں چڑھ گئے ہوئے نے، لیکن ہم آپ کو لیے چلتے ہیں FIA کے کیسز. FIA کے دفتر میں، FIA کے دفتر کے اندر جناب جو ہے وہ پیشی ہوتی ہے 2 افراد کی. ایک ہیں عمران احمد خان نیازی کے دائیں طرف سیدھے ہاتھ جانی کے شاہ محمود قریشی، جن کو آپ طنزیہ طور پہ ڈبہ پیر بھی کہتے ہیں، اور دوسرے ہیں جنرل غلام عمر کے پسرے صادق جناب اسد عمر صاحب جو ہے، جن کو آپ بڑی اچھی طرح جانتے ہیں. میں ان کو لنڈے کا رستوں کو نہیں، چائنا کا اسٹیو جاب کہتا ہوں. ٹھیک ہے نا، باتیں سن لیں اس شخص سے آپ نے جتنی بھی سن سکتے ہیں. تو خیر جناب ادھر والے صاحب جو تھے، ان سے FIA نے انویسٹیگیشن کی سائفر کے موضوع کے اوپر. تو شاہ محمود قریشی صاحب سے پوچھا گیا پائن سائفر جو ہے وہ آپ نے پڑھا؟ انہوں نے کہا جی کہ مکر گیا پائن. انہوں نے کہا میں نے نہیں پڑھا. انہوں نے کہا جی مجھے تو فورن سیکرٹری نے بتایا تھا کہ اس طرح کا سائفر ہے اور وہ ہمیں آیا ہے، اس کی زبان جو ہے وہ اناپروپریٹ ہے اور ہمیں اس کو ڈیمارش کرنا. انہیں پوچھا گیا کہ یہ جو سائفر کا اوریجنل ٹیکسٹ تھا، دیکھیں
کوڈڈ شکل کے اندر عبارت آئی، اس کو ڈیکوڈ کر کے اس کے آپ نے اصل عبارت نکالی۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ جو عمران احمد خان نیازی صاحب نے سٹیج پہ کھڑے ہو کے فرمایا وہ، اور جو اصل سائفر تھا اس کے اندر بھی فرق ہے نا، ٹھیک ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ جو اصل جو کو شکل تھی وہ آپ نے ملاحظہ فرمائی، تو انہوں نے کہا جی ظاہر ہے فورن سیکرٹری تھے، ان کا ایک سب آرڈینیٹ ایک رپورٹ بھیج رہا تھا، وہ تو انہوں نے دیکھنی تھی۔ تو انہوں نے کہا کہ وہ پھر لیکن جو کچھ انہوں نے کلیم فرمایا اس کے اندر، جو کچھ انہوں نے لہرایا یا میڈیا کو دکھاتے رہے، وہ تو کچھ اور تھا، ٹھیک ہے؟ یہ ترمیم کہاں پہ ہے یا اس کے اندر ڈسٹورشن یا خرابی کہاں پہ ہوئی؟ شاہ محمود قریشی صاحب نے کہا کہ جی اس کا انہیں علم نہیں ہے، تاہم جو ہے ہمارے خلاف سازش ہو رہی تھی اور ہماری حکومت گرانے کی بات کی جا رہی تھی، تو ہم اس کو کیوں نہ کرتے۔ تو شاہ محمود قریشی صاحب نے وہ ساری تقریر فرمائی، تھکا سٹ کے سامنے بیٹھے ہوئے لوگوں نے منہ تو گئے، ٹھیک ہے؟ تھکا سٹ کے پائیے نے وہاں پہ جو تھی یہ گفتگو فرمائی۔ اسد عمر صاحب جو ہیں وہ انہوں نے ایک بالکل دوسرا نقطہ نظر لیا۔ شاہ محمود قریشی اور اسد عمر نے ایک بات کی ذمہ داری جو ہے وہ دونوں نے مل کے عمران احمد خان نیازی پر ڈالی میری اطلاع کے مطابق، اور وہ یہ تھی کہ جناب اس سائفر کو پبلک کرنے کا فیصلہ کس پلیٹ فارم پہ ہوا۔ انہوں نے کہا جی سانوں نہیں پتہ، یہ عمران احمد خان نیازی صاحب کا اپنا ذاتی فیصلہ تھا، اتھے آف ہٹ کے بڈن، ٹھیک ہے؟ دونوں نے یہ ہار جو تھا ملامت کا اور گناہ کا یہ عمران احمد خان نیازی کے گلے میں ڈال دیا۔ تو اب آ جائیے ہم ذرا اسد عمر صاحب کا جائزہ لے لیتے ہیں۔ اسد عمر صاحب نے کہا جی کہ یہ تو ہمیں پتہ ہی نہیں ہے کہ اس کو پبلک کرنے کا فیصلہ کہاں پہ ہوا تھا، ٹھیک ہے؟ اور دوسری بات ہے ہمیں یہ بھی نہیں پتہ کہ اوریجنل سائفر میں کیا تھا، اور جو اس کے اندر ترامیم کی گئی سیاسی مقاصد کے لیے اس میں کیا تھا، یہ انہوں نے پورے دھڑلے کے ساتھ فرما دیا۔ انہوں نے کہا جی ہم نے نہیں دیکھا، کابینہ کے اجلاس کے اندر تذکرہ ضرور ہوا تھا کہ امریکہ کی طرف سے سائفر آیا ہے اور ہم نے اس کو ڈیمارش کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ ہم سے مراد نیشنل سیکیورٹی کمیٹی کی جو اجلاس تھا اس کے اندر تو سائفر آیا تھا، ڈیمارش کر دیا جاتا تو کوئی حرج نہیں تھا، لیکن بہرحال یہ جو ہے یہ اپنی جگہ کے اوپر ہے۔ یوں اسد عمر صاحب اگرچہ پی ٹی آئی میں نہیں رہے اب، اور شاہ محمود قریشی صاحب پی ٹی آئی میں ہی ہیں، لیکن دونوں نے مل کے مشترکہ طور پہ یہ جو گناہ ہے، یہ جو جرم ہے، اس کا ہار جو ہے وہ عمران احمد خان نیازی صاحب کے گلے میں ڈالنے کی کوشش کی ہے، اور ایف آئی اے جو ہے وہ اس کے اوپر مطمئن نظر نہیں آتی ان کے جوابات کے اوپر۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ گل اگے ودے گی۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، اگلے ولاگ کے اندر پھر حاضری ہوگی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو آسانیاں عطا کرے اور آسانیاں خلق خدا میں تقسیم کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔